الرحیم۔ آج 3 شہداء کی شہادتوں کو بیان کیا جائے گا۔ سب سے پہلی شہادت تھی جناب مسلم بن عقیل رضی اللہ عنہ کی شہادت۔ اس کے بعد ان کے 2 بچوں کی شہادت، محمد اور ابراہیم جن کا نام تھا، ان کی شہادت کو بیان کیا جائے گا۔ جناب مسلم بن عقیل وہ عظیم ایلچی ہیں جن کو امام حسین رضی اللہ عنہ نے، شہزادہ حسین نے صحابہ اکرام کے مشورے سے کوفے کے حالات کو معلوم کرنے کے لیے وہاں پہ کوفے میں بھیجا، کیونکہ ان کے بچے ان کے بغیر نہیں رہ سکتے تھے، لہٰذا ان دونوں بچوں کو بھی آپ نے اپنے ساتھ ملایا اور کوفہ میں پہنچ جاتے ہیں۔ جب کوفہ میں پہنچے تو ایسے ہوا کہ پہلے ہی دن کوفے والوں کو جب پتہ چلا کہ امام علی مقام کے ایلچی آ گئے ہیں، ان کے نائب آ گئے ہیں، شہزادہ کونین کا نائب آ گیا ہے، تو کوفے والوں نے پرتپاک استقبال کیا۔ پہلے ہی دن کم و بیش 40,000 کے قریب لوگوں نے امام علی مقام کے ہاتھ کے اوپر، مسلم کے ہاتھ کے اوپر امام علی مقام کی بیعت کو تسلیم کیا اور بیعت کر دیا۔ امام علی مقام خلافت کو تسلیم کر کے امام مسلم کے ہاتھ کے اوپر اس کی بیعت کی۔ اب ایک آدھ دن گزرا تو کوفے کا جو گورنر تھا وہ نعمان بن بشیر تھا، انتہائی اہل بیت سے محبت کرنے والا، پیار کرنے والا، بڑا ہی پیار والا وہ چہرہ تھا اہل بیت اطہار کا۔ ان کے آقا نامدار مدنی تاجدار کا بہت بڑا غلام، بڑا پیار محبت کرنے والا تھا۔ اس نے آپ کا ساتھ دیا، کہا کہ میری جان بھی آپ کو قربان ہے، میرا رتبہ بھی آپ کو قربان ہے۔ یزید کو کس نے اطلاع دی کہ نعمان جو ہے وہ امام علی مقام کے ساتھ مل گیا ہے، اس لیے کوفہ جو آپ کے ہاتھ سے نکل گیا۔ اس نے اپنے جو شورا تھی اس کے ساتھ جو حواری تھے ان کو اکٹھا کیا، ان سے مشورہ کر کے عبید اللہ بن زیاد کو، بڑا خناس تھا، اس کو بھیجا تاکہ وہ جائے نعمان بن بشیر کو وہ معزول کرے۔ انہوں نے آپ کو معزول کیا، اس میں جب پہنچا معزول کیا، یزید کا حکم تھا کہ جلدی جاؤ جا کے نعمان بن بشیر کو معزول کر کے رمضان گورنری کا ہے اپنے ہاتھ میں دو اور نعمان بن بشیر کو سودے سے ہٹا دو، معطل کر دو۔ کیونکہ ایسا ہوا جب وہ کوفے پہنچا تو کوفے والوں کو بڑے امام علی مقام کے انتظار تھے، امام مسلم خط بھی لکھ چکے تھے، انتظار تھے ان کو، لیکن اللہ اکبر تیسرے ہی دن عبید اللہ بن زیاد پہنچا، اس نے جامع مسجد کوفے کے اندر خطبہ دیا، منبر پہ چڑھ کر بیٹھ گیا۔ لوگ کہا لوگوں تم مجھے جانتے ہو، تمہاری جائیدادوں کو ضبط کر لیا جائے گا، تم لوگوں کو تباہ و برباد کر دیا جائے گا، تمہارے گھروں کو آگ لگا دی جائے گی، تمہاری عزتوں کو لوٹ لیا جائے گا اگر تم باز نہ آؤ۔ اگر باز آ جاؤ تمہارا سب کچھ محفوظ ہے۔ چنانچہ شام کے وقت امام مسلم جماعت کروائی تو 40,000 کا مجمع آپ کے پیچھے تھا۔ جب دیکھا سلام پھیرا، صرف 3 آدمی آپ پیچھے رہ جاتے ہیں تو سارے چھوڑ دیتے ہیں۔ المختصر امام مسلم کو فکر ہوئی کہ 2 بچے بھی ساتھ تھے، امام علی مقام خط بھی لکھ چکے تھے، ان بچوں کو ساتھ ملایا اور قاضی شرح کے پاس چلے گئے۔ بچوں کو نسبت کیا، اے قاضی شرح، میرے ساتھ جو ہوگا سو ہوگا، یہ معصوم بچے ہیں، ان کو اس طریقے سے مدینہ پہنچانے کا انتظام کرتے ہیں۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا، آپ ان پر چھوڑ کر جب جاتے ہیں تو آپ کو بے دریغ ستم کر کے آپ ایک مائی کے گھر، مائی تو اس کا نام تھا، اس کا دوست تھے، اس کا بیٹا جو تھا وہ عبید اللہ زیاد کے ساتھ ملا ہوا تھا، اس نے اس کو خبر کر دی۔ 1,000 لشکری آ گئے، مسلح افراد آ گئے، گھوڑ سوار آ گئے، انہوں نے آ کر اس مکان کو محاصرے میں لے لیا۔ امام مسلم نے ہتھیار لگانا شروع کیے، مائی کہتی ہے اور تحس تیاری پر جیسے آپ لڑنا چاہتے، لڑائی کا ارادہ ہے، 1,000 قریب ہے، آپ اگر 1,000 ہوگا اس کے میں اکلا شیر ہی 1,000 کے لیے کافی ہے۔ ایسا ہی ہوا
آپ نے نعرہ لگایا اور میدان میں آ کے بازار میں آ کے سب لوگ کو تحقیق کرتے ہیں، نئی فوج آ جاتی ہے، نہیں قابو آتے تو پیچھے گڑھا کھودا گیا، آپ پیچھے دھکیلتے گئے، آپ اس گڑھے کے اندر گر جاتے ہیں اور اس طرح آپ کو قابو کر لیا جاتا ہے اور 3 مرتبہ مکان کے اوپر لے جا کر آپ کو سجود سے نیچے پھینک دیا جاتا ہے، آپ کے سب پارا ہو جاتا ہے۔ یہ ظلم کی داستان سے اس کی پہلی یہ شہادت تھی، انا للہ ہے انا الیہ راجعون۔ مسلم شہید ہو جاتے ہیں، گلی کے اندر آپ کا لاشا بے گور و کفن پڑا ہوا ہے، کئی لاش مسافر بھی گلی اندر موتی نور دا خاک ملا دیتا، اللہ نہ کوئی رون والا نہ کوئی چان والا، موتی نور دا خاک ملا دیتا، نہ کوئی رون والا نہ کوئی چان والا، کلمہ گواں نے منہ پڑتا دیتا۔ ایمان والا